یا اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وأولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، صلی علی محمد۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وکلامہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ، وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی علی محمد و۔ اب تمام حاضرین سے مؤدبانہ گزارش ہے، زحمت فرمائیں پھر مرحوم و مغفور سید آغا جعفر علی موسوی، سید احتشام حیدر نقوی، سید محمد علی زیدی، آپ حاضرین کے مرحومین، تمام شہدائے ملت کو شامل فرماتے ہوئے التماس سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، آپ حاضرین کی تمام دعاؤں کو شامل فرماتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ذکر اہل بیت کی یہ سعادت ہم سب کے شامل حال فرمائی، اور اس ذکر اہل بیت کے سلسلے کی چوتھی مجلس ہے۔ عنوان گفتگو جیسا کہ روزانہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا، سورہ آل عمران کی آیہ مجیدہ ہے، آیہ نمبر 7 ہے، اور اس آیہ مجیدہ میں پروردگار عالمین نے ایک آیہ میں قرآن مجید کے مختلف جہات، مختلف پہلو، مختلف اسرار ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے نزول قرآن کا ذکر ہے، اس کے بعد تقسیم آیات کا ذکر ہے، اور پروردگار عالمین نے ان آیات کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، فرمایا کہ اس میں اسی کلام کو جس کو نازل کیا ہے ان میں سے کچھ محکم آیات ہیں، اور پھر بتایا وہ محکم آیات ہیں کیا۔ ہن ام الکتاب، وہ اس کتاب کی ہے، اساس ہے، بنیاد ہے۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسرا حصہ متشابہات ہیں، اور محکم اور متشابہ دونوں کو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پروردگار عالمین نے متشابہ آیات کے بارے میں کلام مقدس میں یہ ارشاد فرمایا، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دل راہ حق سے ہٹ گئے ہیں، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی محکم آیات کو دیکھ کر اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ نہیں بناتے، بلکہ متشابہ آیات کے پیچھے جاتے ہیں۔ دیکھیے کیسی حقیقت بیان ہو رہی ہے، اور اس حقیقت کو ہر دور میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ محکم اور متشابہ کی تقسیم اور اس میں پھر متشابہ کے پیچھے جا رہے ہیں۔ خداوند متعال اس متشابہ کے پیچھے جانے کا سبب فی قلوبہم زیغ، ان کے دلوں میں زیغ، 2 معنی کیے گئے، یا زنگ معنی کیا گیا یا راہ حق سے ہٹنے والا، ٹیڑا۔ پروردگار فرماتا ہے کیوں یہ متشابہ آیات کے پیچھے جا رہے ہیں؟ چونکہ ان کے دلوں میں کجی ہے، دلوں میں زنگ لگ گیا، حقیقت کو دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے خود اپنے ہاتھوں سے۔ پروردگار نے کسی کو اس طرح نہیں پیدا کیا، خلق کیا کہ وہ گمراہ ہو، نہ، پروردگار چاہتا ہے وہ ہدایت پائے۔ یہ انسان ہے جو راہ ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کا انتخاب کرتا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے اس نظم کائنات میں جب خود انتخاب کر لیتا ہے تو پھر خدا فرماتا ہے اس کی ہٹ درمی کی وجہ سے میں اسے اسی راہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، یہ ایک جملہ ہی کافی ہے ہمیں ہر دور میں بیداری کے لیے
اور راہ حق کی شناخت کے لیے، کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ محکم آیات بیان نہیں کرتے، وہ محکم آیات کا سہارا نہیں لیتے، وہ متشابہ آیات کے پیچھے جاتے ہیں۔ محکم کسے کہتے ہیں؟ میں ایک تعریف پڑھ رہا تھا تو شیخ طوسی علیہ رحمہ، عالم تشیع میں شیخ الطائفہ انہیں کہا جاتا ہے، اور ان کی کتابیں بھی ہیں دو، اصول اربعہ میں دو کتابیں اس شخصیت کی، استبصار اور تہذیب الاحکام۔ انہوں نے تفسیر تبیان میں جو محکم کی تعریف لکھی ہے، المحکم ما علم المراد بظاہرہ من غیر قرینہ، فرماتے ہیں محکم اسے کہتے ہیں جس کی ظاہری عبارت سے بغیر کسی قرینے کے آپ جو سمجھ رہے ہیں وہی معنی ہے۔ توجہ ہے؟ یعنی کسی قرینے کی ضرورت نہیں، آپ بغیر قرینے کے ہی اس کا جو معنی سمجھ رہے ہیں وہی مراد خدا ہے، یہ ہے محکم۔ کہتے ہیں اس کے مقابل متشابہ ہے۔ ظاہر ہے محکم کی تعریف سے متشابہ خود واضح ہو جائے گا، جو بغیر کسی قرینے کے جس کا معنی واضح ہو اور آپ کو کسی قرینے کی ضرورت نہ پڑے، کہتے ہیں وہ ہے محکم۔ اور جس کے لیے قرینہ ضروری ہو، جب تک اس قرینے کے ساتھ اس کا معنی نہ کیا جائے تو کہتے ہیں اسے کہتے ہیں متشابہ۔ دوسرے لفظوں میں محکم کے مقابلے پہ متشابہ ہے کہ جس کے معنی کے لیے قرینے کی ضرورت ہے۔ توجہ ہے؟ اب یہ متشابہ قرآن مجید میں ہے کیوں؟ دو معنی ہے بیان ہوئے، ایک یہ کہ ہم سب کا امتحان ہو جائے اور ہم سب کو یہ پیغام مل جائے کہ قرآن بغیر وارثان قرآن کے کافی نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ چونکہ متشابہ کے معنی انشاءاللہ اگلی آیت میں آئیں گے کل، کہ متشابہ کے معنی اور وہ تعویل قرآن کن کے پاس ہے، حقیقی تعویل قرآن۔ لیکن آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں ایک کہ قرآن کافی نہیں، دلیل یہی ہے کہ متشابہ کے لیے ان کی ضرورت ہے اور ان کے ہم محتاج ہیں جو اس متشابہ کی وہ تعویل جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں جو خدا نے انہیں عطا کی ہے۔ دوسرا معنی، دوسرا ہم سب کا اس کے ذریعے امتحان کے بعد دوسرا معنی فرماتے ہیں پروردگار جن حقائق کی طرف انسانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، اس قدرت پروردگار یا جو بھی متشابہ آیات میں معانی ان میں اتنا عمق اور دقت تھی کہ پروردگار عالمین نے ظاہری لفظوں کا سہارا لے کر ہمیں ان ظاہر کے ساتھ مانوس کیا ہے۔ چونکہ ہم مانوس تھے ان معانی اور الفاظ سے، اس لیے ان کے ذریعے اس حقیقت تک پہنچایا ہے جو اس کے پیچھے ہے۔ توجہ رہے گی، میں ہر روز عرض کر رہا ہوں اور الحمدللہ آپ نے توجہ فرمائی ہے۔ اب 4 دن ہو گئے، اب تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں، چونکہ آپ جس طرح محبت فرما رہے ہیں میری بات پہنچ رہی ہے اور مجھے خوشی ہے۔ محکم اور متشابہ کی اس تقسیم میں پروردگار نے متشابہ کے ذریعے وہ جو حقائق قرآن جن تک پہنچانا چاہتا ہے پروردگار، معصومین نے فرمایا وہ چونکہ الفاظ سے ہم مانوس ہوتے ہیں عموماً۔ توجہ رہے گی، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پڑھے لکھے دوست ہیں، انتہائی میرے لیے محترم ہیں اور بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، یاد رکھیے لفظ کا انسانی زندگی میں بڑا کردار ہے الفاظ کا، اور الفاظ کو کبھی معانی کے بغیر نہ دیکھنا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہماری الفاظ سے اتنی مانوس ہم ہو جاتے ہیں، انسیت ہو جاتی ہے کہ ہم لفظ کا تقدس باقی رہ جاتا ہے، معنی بھول جاتے ہیں۔ تھوڑی بات دقیق کر رہا ہوں، ہمارا انس، ہماری مانوسیت لفظوں کے ساتھ اتنی ہو جاتی ہے کہ لفظ مقدس ہو جاتا ہے، معنی بھول جاتے ہیں۔ اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جب رہزن رہبر بن کر ان لفظوں کے سہارے اپنے مطلب کے معنی دے دیتے ہیں۔ بڑی مہربانی، جو متوجہ ہو گئے ہیں دوست، نہیں میں نے لفظ جو کہا آپ تک پہنچا ہے کہ لفظ معاشرے میں بعض لفظ، ہر کلچر میں بعض الفاظ یا مذہبی نقطہ نظر سے یا اجتماعی نقطہ نظر سے الفاظ مقدس ہو جاتے ہیں، ان کا پشت پر ایک مذہبی
یا ایک نظریاتی یا اجتماعی یا معاشرتی کردار ہوتا ہے. بات مشکل نہ کروں، آسان کروں. مثلا دین میں ایک لفظ استعمال ہوا، وہ دین میں لفظ چونکہ استعمال ہوا جو اس دین اس مکتب سے وابستہ ہیں، ان کے لیے وہ لفظ معنی کے ساتھ تھا. لیکن چونکہ وہ لفظ بار بار سنتے رہے، لفظ اتنا مقدس ہو گیا کہ معنی سے غافل ہو گئے. یہی وہ خطرناک مرحلہ ہے. بے توجہ رہے گی. بات جو کہنا چاہ رہا ہوں ہے دقیق، لیکن سلیس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ بہت متوجہ ہیں. دیکھیں مثلا مثال دے رہا ہوں، اجتماعی حوالے سے پہلے مثال دیتا ہوں. لفظ آزادی، حریت عربی میں جسے کہتے ہیں آزادی، یہ مقدس ہے یا نہیں؟ بولیے نا. ہر معاشرے میں مقدس ہے نا. اب اسی لفظ آزادی کا معنی کیا ہے، اور آزادی کس شے سے، اور آزادی کیا ہے؟ توجہ نہیں ہے. اسلام میں آزادی کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اگر ہم اس سے غافل ہو گئے یا معذرت کے ساتھ جاہل رہ گئے، تو اب یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب معاشرے میں وہ لوگ جو مکار اور عیار اور منافق صفت ہیں، وہ ان لفظوں کو لیتے ہیں اور لفظوں کے تقدس اور لفظوں کے مقدس ہونے سے لوگوں کو دھوکہ دے لیتے ہیں. لفظ آزادی کا استعمال کرتے ہیں لیکن لوگوں کی آزادی حقیقت میں چھین رہے ہوتے ہیں. کاش میری بات پہنچ جائے. بھائی نعرہ یہی لگاتے ہیں UN سے لے کر وہ ہر ملک تک، کہتے ہیں ہم آزادی کے لیے آ رہے ہیں، آزادی کے لیے آ رہے ہیں، لیکن لوگوں کو آزادی کے نام پر قید دیتے ہیں یا نہیں؟ ان کی شخصیت، ان کی حیثیت، ان کی ہویت، ان کا کلچر، ان کے افکار، ان کی اقدار، ان کے نظریات چھین لیتے ہیں، کھوکھلا کر دیتے ہیں. نہیں توجہ عزیزو. دیکھیں جس ممالک میں طرح بات واضح کروں، جن ممالک میں بھی آج کے استعمار نے حملہ کیا، نعرہ مقدس لگایا، جمہوریت کے لیے جا رہا ہوں، آزادی کے لیے جا رہا ہوں، ایسا ہی ہے نا. لیکن اس آزادی اور جمہوریت کے نام پہ دیا کیا؟ آپ عراق میں دیکھ لیں، آپ یمن میں دیکھ لیں، آپ دوسرے لبنان میں دیکھ لیں، فلسطین میں دیکھ لیں. توجہ ہے. اب لفظ آزادی مقدس ہے، معنی انہوں نے اپنی مرضی کا دے دیا. اب جس کو اس آزادی کا معنی معلوم نہیں ہوگا، اسے کیا پتا آزادی کے نام پہ کیا مل رہا ہے. شہید باقر الصدر کا کیا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں کہ اس آزادی کے نام پر انسانوں پر وہ نفسانی خواہشات کی قید میں اس طرح قیدی بنا دیا گیا کہ انہوں نے سمجھا یہ بڑا حسین ہمارے لیے آزادی کا پیغام ہے کہ ہر قید و بند سے آزاد ہو جاؤ. فرماتے ہیں دنیا کی بنائی ہوئی قیود و حدود اور دین کی بنائی ہوئی حدود و قیود سے تو معاشرے کو آزاد کر لیا، لیکن نفس کی قید میں ایسا قیدی بنایا. میری بات پہ توجہ ہے. قیدی بنایا کہ اب انسانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. بھئی میری بات پہ توجہ ہے آپ کی، اور بہت شکر گزار ہوں اب پتہ چلا حسین ابن علی کیوں فرما رہے تھے انت حرن. حضرت حر کو کیوں کہا تو حر ہے؟ کب کہا؟ جب وہ زین سے زمین پر آئے، آئے ہائے ہائے، اور راہ دین میں قربان ہو گئے. میری بات نہیں پہنچ رہی، معذرت چاہتا ہوں. امام نے کہا اب تو حر ہے، تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا تھا، یعنی وہ تیرا نام تھا، تو نام کی طرح صاحب نام بن گیا ہے. ایسا ہے نا ہماری اصطلاح میں آگا جان، تو اسم بمسمہ بن گیا، اسم بمسمہ بن گیا، یعنی جیسا تیرا اسم تھا تو نے ویسی صفت پیدا کر لی. بھائی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام آپ جو مرضی رکھ لیں، ضروری ہے ان کے اندر وہ صفت نظر آئے. میں ایک ہاسپٹل میں ویسے ہی گیا تو وہاں پر جعفری صاحب ہم نے کہا یار میرے بھائی کا آپریشن تھا، تو وہ جو دوست ساتھ تھے انہوں نے سارے وہ کاغذات لائے، اور لانے کے بعد اس نے کہا جو لکھنے والا، اس نے کہا جی یہاں یوسف ہوگا اسے لے جائیں. وہ باہر آ کے اونچی آواز میں کہتا ہے یوسف، او یوسف کہاں ہے؟ وہ بندہ ماشاءاللہ بڑا حسین و جمیل، اب حسین و جمیل سے الٹ کہہ رہا ہوں، وہ آ کے کہتا ہے جی میں یوسف ہوں.
اس نے کہا میں یوسف نو بلایا ہے. اس نے کہا میرا نام یوسف ہی ہے, اب معذرت چاہتا ہوں. وہ کہنے لگے اگر وہ یوسف بھی تیری طرح تھا تو پھر کنویں میں پھینکنا بنتا ہے. انہوں نے کہا اب نام تو بندے نے یوسف رکھ دیا, لیکن کیا یوسف نام رکھنے سے کوئی فرق پڑا؟ نہیں نا. اب محبت میں رکھا, والدین نے محبت میں رکھا, وہ الگ بات ہے. اب کسی کا نام وہ محمد علی رکھ دیتے ہیں تو اب قائد اعظم سے متاثر ہے نا, شخصیات سے متاثر, لیکن آپ کو نام اور صاحب نام میں مطابقت عموماً نہیں ملتی. چونکہ نام رکھنے والے کے پیش نظر نام کا تقدس ہے, کسی بزرگ ہستی کے نام پہ رکھا ہے, ایسا ہی ہے نا, لیکن وہ صاحب نام ویسا بنے یہ تو اس کے اختیار میں ہے نا. یہ تو خدا ہے کہ جب کسی کا نام رکھے اسے پتا ہے جس کا جو نام رکھ رہا ہوں یہ صاحب نام ویسا ہوگا. توجہ ہے, جب وہ نام محمد رکھے گا, جب وہ نام علی رکھے گا تو وہ علی ہی نظر آئے گا. زندگی کے ہر پہلو میں علی ہی نظر آئیں گے, وہ مصطفیٰ ہی نظر آئیں گے, وہ اصطفیٰ ہی نظر آئیں گے. توجہ ہے میری بات پہ؟ چلے میں جو بات عرض کر رہا ہوں جس تناظر میں کہنا کیا چاہتا ہوں, یہ جو لفظ ہوتے ہیں لفظ بعض اوقات مقدس جاتے ہیں. لفظوں کے تقدس سے معنی سے جب ہم غافل ہوتے ہیں تب ہمیں دھوکہ ہو جاتا ہے, اور یہ وہ خطرناک مرحلہ ہے. لو بھائی آپ کہیں گے کیا باتیں کر دی, اب میں اس کا نتیجہ دے رہا ہوں. مثلا میں نے اجتماعی مثال دی, آزادی, جمہوریت, یہ نعرے مقدس ہے نا, لفظ ہمیں یاد رہ گئے معنی نہ معلوم رہے. اسی طرح اب شیعہ بعنوان شیعہ ہم میں مقدس لفظ ہے کون سا؟ ولایت ہے یا نہیں؟ مقدس لفظ ہے نا. میری بات پہنچ گئی ہے, بات پہنچ گئی ہے, بہت شکر گزار ہوں. اب ہم میں یہ لفظ مقدس ہے ولایت. اب اگر معنی معلوم نہ ہو تو رہبر رہزن آئیں گے. اب رہزن رہبر کے روپ میں آئیں گے اور ہمیں اغوا کر کے ولایت کے نام پر وہ دشمنوں کا غلام بنا دیں گے. میری بات پہ توجہ ہے؟ توجہ ہے. ولایت لفظ تو مقدس ہے, واقعی مقدس ہے, لیکن بول کے بتائیں. چلے توجہ ہے آپ کی, الحمدللہ میرے ساتھ ہو, اس لیے میں بات جلدی کرتا ہوں تاکہ نتیجہ آگے بڑھے. عزیزان محترم مجھے بتائیں یہ لفظ ولایت, لفظ ولایت آپ کے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے, اہل سنت کے ہاں بھی, صوفیاء کرام کے ہاں ہے یا نہیں؟ آج ہی مجھے آصف بھائی دکھا رہے تھے, ہم ادھر سے آئے, میں اکثر گزرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے جب گھر جاتا ہوں, انہوں نے کہا جی یہ بہت بڑے پیر ہیں, ان کا بہت بڑا آستانہ دیکھا. تو ولایت کا لفظ ادھر بھی تو ہے نا, ہے نا, ولی بھی ہے ولایت بھی ہے. بول کے بتائیے گا آغا یون سے معذرت کے ساتھ کہ یہ لفظ ولایت پر ہمارا اختلاف ہے دوسروں سے نہ معنی ولایت پہ. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی, میری بات پہ توجہ ہو جائے گی, توجہ ہو جائے گی. ہمارا لفظ ولایت پہ اختلاف نہیں, معنی ولایت پہ ہے. من کن تو مولا کو وہ بھی مان رہے ہیں, ہمارے برادر بھی, ہم بھی مان رہے ہیں. علی کو ولی ماننے میں اختلاف نہیں, کس معنی میں ماننا ہے. میری بات پہ توجہ یار, توجہ ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ, سلامت رہے بھئی. معنی ولی اسی لیے میں منبر سے کہہ رہا ہوں ولایت 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 لفظ اتنا استعمال اتنا استعمال اتنا استعمال کہ وہ اب لفظ ولایت استعمال کرو بندے سمجھتے لو جی کچھ ہونے والا ہے. اب معذرت کے ساتھ میں منبر پہ یہ بات کر رہا ہوں, اخلاقاً ممکن ہے درست نہ ہو, لیکن دست بستہ کہہ رہا ہوں. ہم اس امام اباقبہ میں چلے جاتے ہیں, ایک بندہ جس نے خطبہ بھی غلط پڑھا, سب کچھ غلط پڑھا, وہ ہمیں دیکھتے کہتا ہے ولایت والوں میں پڑھ رہا ہوں. نہیں توجہ ہوئی ہے, وہ کہتا ہے میرے سامنے صاحبان ولایت بیٹھے ہوئے ہیں, میں ولایت پر یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, اور ہم دل میں ہنسی آ رہی ہوتی ہے اس کی بے بسی پہ, اور لوگ نعرے لگا رہے ہیں. اب اسے کیا پتا جس ولایت کی بات وہ کر رہا ہے وہ تو دوسرے برادران بھی مانتے ہیں. بھئی اگر ولایت کا معنی محبت ہے تو کون ہے جو علی سے دعوی محبت نہیں کرتا؟ میری بات میں توجہ نہیں ہوئی. اگر ولی کا معنی محب لے لو تو سب محبان علی ہیں. توجہ ہے؟ اگر اگر ولایت کا معنی صاحب کرامات اور معجزات لو تو کیا اہل سنت
یہ جو ولی عام ہیں ان کے لیے کرامات اور معجزات کے قائل نہیں؟ بولے نا یار، یہ ذکر ہوئے ہیں ہمارے، میں نے پڑھی ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، اولیاء کرام کی کرامات پہ کتابیں نہیں لکھی گئی؟ تو وہ جو عام ولی کے لیے کرامت مان رہا ہے وہ عام ولی کے لیے، مولا علی کے لیے نہیں مانے گا؟ بولے نا، تو محبت بھی مولا علی سے دعوی محبت بھی ہے، صاحب کرامات بھی مان رہے ہیں، پھر اختلاف کہاں؟ توجہ نہیں ہے۔ ولی کا اگر یہ معنی ہم رک گئے تو پھر محب بنیں گے، شیعہ نہیں۔ میری بات نہیں پہنچی ہے۔ اگر آپ نے ولی کا یہی معنی اور اتنا ہی معنی پہ رکے ہوئے ہیں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، پھر آپ محب ہیں، شیعہ نہیں۔ سنیں، ولی کا کون سا معنی ہے جو مان کے بندہ شیعہ بنتا ہے؟ وہی معنی جو مصطفیٰ نے غدیر میں منوایا۔ میں نے پہلی تقریر میں عرض کیا تھا صحابیت، دوسری تقریر میں صحابیت اور اہل بیت میں فرق بتایا تھا نا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اہل بیت کے پاس منصب ہے۔ وہ منصب کیا ہے؟ یہ من کن تو مولا فہذا علی مولا سے جو معنی آپ سمجھ رہے ہیں، اختلاف وہاں ہوتا ہے۔ تو لفظوں سے صرف مسئلے حل نہیں ہوتے جب تک معنی واضح نہ ہو۔ بھئی ولایت ایمان کا جز ہے، کس کو انکار ہے؟ لیکن پہلے بتائیں تو صحیح ولایت کا معنی کیا ہے؟ میری بات نہیں پہنچی ہے۔ آپ نے ولایت کا معنی صرف معجزات سمجھ لیا، کرامات سمجھ لیا، آپ نے ولایت کا معنی صرف محبت سمجھ لیا۔ یہ کون ہے جو انکار کرے؟ میں بلکہ دائرہ وسیع کر رہا ہوں اور جانتے ہوئے کر رہا ہوں، مولا علی سے محبت صرف شیعہ سنی نے نہیں کی، غیر مسلموں نے بھی کی۔ جارج جرداق کی کتاب ہے 6 جلدوں پہ جس کا نام ہے الامام علی و صوت العدالت الانسانیہ، کہ علی صدائے عدالت انسانی ہے۔ عیسائی ہے جارج جرداق، ابھی وفات ہوئی اس کی، تو عیسائی ہو کر جو اس کے بارے میں الفاظ آیت اللہ حکیم، محسن الحکیم اور آیت اللہ سید عبد الحسین شرف الدین اور ان لوگوں نے کہ پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں اے جارج جرداق، ہم تیری تعریف کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی تعریف کے لیے ہمیں اپنا قلم دے۔ آیت اللہ کہہ رہے ہیں، آگا مرجے جہان تشیع آیت اللہ محسن الحکیم نے کہا جارج جرداق عیسائی رہا، اس وقت تو ابھی زندہ تھے، کہتے تو عیسائی ہے لیکن پھر بھی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، چونکہ تیری زبان سے وہ کلمات اس کتاب میں نکلے کہ جو سوائے جب تک اللہ کی نظر کرم نہ ہو جائے ہوتا ہی نہیں۔ دنیا میں چند بڑی کتابیں جو پڑھی گئیں ان میں ایک کتاب اس کی ہے، عربی میں لکھی، اردو میں ترجمہ ہوا، انگلش میں ہوا، فارسی میں ہوا، کتنی زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ تو اب وہ محبت تو مولا علی سے کرتے ہیں؟ توجہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب لکھنے کے لیے 40 دفعہ نہج البلاغہ پڑھی۔ عرب تھا نا، عرب تھا۔ اب یہ سب کچھ لکھ کر بھی وہ محب ہے، ظاہر ہے اس نے اپنا مذہب تو تبدیل، تو مولا علی سے دعوی محبت تو یہ بھی کر رہے ہیں نا، ہمارے لیے محترم ہے لیکن محب ہے، شیعہ نہیں۔ توجہ نہیں ہے۔ تو مولا علی سے دعوی محبت ہے، خوبی ہے، لیکن شیعہ نہیں انسان کو بناتا، وہ درجہ نیچے ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، دعوی محبت علی درجہ نیچے ہے، بلکہ اگر کوئی مولا علی کو صاحب کرامات بھی مان رہا ہے پھر بھی اس کو شیعہ نہ کہہ لینا، چونکہ یہ بھی ایک عام اہل سنت بھی اور تمام برادران مانتے ہیں۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، اہل سنت برادران آتے ہیں، میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں، ویسے محبت میں بتانا چاہتا ہوں موقف شیعہ ہے کیا۔ یہ جتنا تاریخ میں جتنا کتابیں لکھی، علامہ ہلی سے لے کر اوپر تک چلے جائیں اور علامہ ہلی سے لے کر آج تک آ جائیں، یہ جتنی کتابیں لکھی گئیں، یہ لفظ ولایت پہ نہیں اختلاف، معنی ولایت پہ ہے۔ اور معنی ولایت کا یہ معنی ہے، سنیے گا، کہ بعد مصطفیٰ دین علی سے لینا ہے۔ توجہ ہے،
دین کی وہی تشریح، وہی تبیین، وہی تفسیر قابل قبول ہے جو مصطفیٰ کے بعد مرتضیٰ کرے۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ ہم نے آیت دیکھی، آیت کا معنی کرنا چاہتے ہیں، ہم خود نہیں کریں گے، پہلے دیکھیں گے کہ میرے رسول کے بنائے ہوئے نائبین برحق نے اس آیت کا کیا معنی کیا ہے۔ کاش بات پہنچ جائے۔ یہ ہے ولایت کا معنی، سرپرستی، 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 ان کی سرپرستی میں آنا۔ نہیں جملہ آسان کروں گا، آپ نے ماشاءاللہ تلخ و شیریں باتیں سنی، اس لیے آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ سننا، سرپرستی، ولایت کا معنی ہے اپنی مرضی کو مٹا کر ان کی مرضی کے تابع ہو جانا۔ نہیں توجہ ہوئی؟ یہ ولایت محبت کا نام نہیں، یہ ولایت اطاعت کا نام ہے۔ میری بات نہیں آسان کروں، بات کوشش کرتا ہوں، مثلاً آسان لفظوں میں بات کرتا ہوں۔ میں نے حج کرنے گیا ہوں، آسان لفظوں میں بات، حج پہ گیا ہوں، میں نے حج میں کیا کرنا ہے، احرام میں نے کیسے باندھنا ہے، آسان بات کر رہا ہوں۔ میں نے طواف کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے، میں نے کون سا مناسک حج کہاں کرنا ہے، میں نے کون سا مناسک حج کہاں کرنا ہے، یہ سب کچھ اگر آل محمد کے فرامین کے تابع کر رہا ہوں تو یہ سب کچھ ولایت میں ہو رہا ہے۔ بات پہنچنی چاہیے یار، آسان لفظوں میں اب باتیں کرنی اس لیے پڑھ رہی ہیں واضح کر کے تاکہ مسئلے ذہن میں جو بن گئے ہیں وہ حل ہوں، بات پہنچے، نہیں اور آسان کر رہا ہوں۔ اور اب یہ بات واضح کرو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں دیکھوں انہوں نے کیسے پڑھی، اگر جیسے انہوں نے پڑھی ویسی پڑھ رہا ہوں تو ولایت والی ہے۔ نہیں توجہ ہو رہی؟ اگر ان کے بتائے ہوئے تمام اصول و ضوابط کے تحت پڑھ رہا ہوں تو ولایت والی ہے، اگر ان کے مطابق نہیں ہے چاہے شور مچاتا رہوں ولایت والی نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ ہاں یار، ولایت یہ ہے ان کی محبت، ان کی اطاعت، ان کی محبت، ان کی معرفت، ان کی اطاعت میں اگر کر رہا ہوں عمل تو ولایت ہے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ ان کی محبت میں، ان کی معرفت میں، ان کی اطاعت میں جو عمل کرو وہ ولایت میں ہے، اور جو ان کی معرفت، محبت اور اطاعت میں نہ ہو وہ ولایت میں نہیں۔ یہ ہے ولایت کا معنی، یہ ہے ولایت کا معنی۔ محبت ان سے کرو، معرفت ان کی حاصل کرو، اطاعت ان کی کرو۔ میری بات میں توجہ ہوئی ہے؟ لہٰذا لفظ، صرف لفظ سے مانوس ہو جانا کافی نہیں۔ نہیں توجہ، معذرت چاہتا ہوں، اگر صرف لفظوں سے مانوس ہو گئے، معنی کا پتہ نہ چلا تو حقیقت تک نہیں پہنچیں گے۔ لفظوں سے اگر صرف مانوس ہو گئے اور لفظوں سے عقیدت پیدا کر لی اور معنی کا پتہ ہی نہ چلا تو کبھی حقیقت تک، اور لفظ کا تو مقصد ہی معنی تک پہنچانا ہوتا ہے، ورنہ لفظ کی کیا حیثیت۔ نہیں مثال دیتا ہوں، یہیں پر میں نے پرسوں صرف اشارہ کیا تھا۔ مثلا مجھے اور آپ کو اگر پیاس لگی ہے تو لفظ پانی جو کہتا ہوں کسی چھوٹے سے، کہتا ہوں پانی لاؤ، تو مقصد میرا لفظ لانا ہے یا وہ مایا لانا ہے؟ مقصود وہ معنی ہے نا، اور اگر اسے پتہ ہی نہ ہو کہ پانی کہتے کسے ہیں تو لائے گا؟ بولیں تو صحیح۔ آپ وہ چلے جائیں ایران، اگر وہاں کھڑے ہو جائیں حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں اور وہاں کسی سے کہیں، ایرانی گزر رہا ہو، اسے کہے پانی، وہ کہے گا کیا؟ آپ نے کہا پانی، اس نے پھر پوچھا کیا چاہتے ہو؟ آپ کی نظر وہیں پر سبیل پہ پڑ گئی، بنے ہوئے ہیں نا کولر، آپ اگر اشارہ کر کے اسے ایرانی سے کہیں پانی، وہ کہے گا نا آب۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں پانی، وہ کہہ رہے ہیں نہیں آب۔ آپ میں سے کوئی تیسرا آیا، اس نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ وہ اگر ایرانی کہے جی یہ اسے پانی کہہ رہا ہے، اور ادھر والا پانی والا کہے یہ اسے آب کہہ رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے دونوں صحیح ہو۔ آپ کے لفظوں میں اسے آب کہتے ہیں، آپ میں اسے پانی کہتے ہیں، لیکن حقیقت ایک ہے۔
اس لیے جب تک حقیقت تک نہ پہنچا جائے لفظ فائدہ نہیں دیتے. معذرت چاہتا ہوں آج کی بات مشکل ہو گئی لیکن اس میں پیغام ہے. کیوں اس پہ رکا ہوا ہوں؟ اس لیے کہ لفظوں سے دھوکے دیے جاتے ہیں. ان لفظوں کے معنی سے مانوس ہوں، اور معرفت کا تعلق لفظوں سے چمٹنا نہیں. معرفت کا تعلق لفظوں سے چمٹنا نہیں ہوتا، معنی تک پہنچنا ہے. معنی تک پہنچنا ہے. اگر ہمیں حقیقت ولایت کا پتہ چل گیا تو پھر ہمارا قدم اٹھنے سے پہلے دیکھیں گے یہ قدم ولایت الہی میں لے جا رہا ہے یا ولایت شیطان میں. نہیں، قرآن مجید میں دو ہی ولایتیں ہیں نا. اللہ ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. ایسے ہی ہے نا، وہ آیت الکرسی سے اگلی آیت ہے نا. اللہ نے کہا اللہ ولی ہے مومنوں کا، اور ان کے مقابل کون ولی ہے؟ طاغوت. طاغوت قرآنی اصطلاح ہے، کوئی سیاسی اصطلاح نہیں ہے. طاغوت کا معنی اب شیطان کر لیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ادھر اللہ کی ولایت، ادھر شیطان کی ولایت، دو ہی ولایتیں ہیں نا بھئی. ایسا ہی ہے نا. میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنوں کا، تو وہ یہاں صرف اللہ کی ولایت ذکر ہوئی ہے، تو باقی ولایتیں کدھر گئی؟ وہ دوسری آیت تو کہہ رہی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین. اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ولی جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے نا. تو وہاں کہا تین ولایتیں، یہاں اللہ کہہ رہا ہے میں ولی ہوں. سنیں، ممبر پہ بات کہہ رہا ہوں. یہ جو ولایت رسول اور ولایت ائمہ ہے نا، یہ اللہ کے مقابلے پہ نہیں، یہ اللہ کے طول میں ہے. اس لیے یہ ولایت اللہ کا غیر ہے ہی نہیں. یہ اللہ کی ولایت کا ہر دور میں جلوہ ہے. آسان لفظوں میں بات کر رہا ہوں. ہر دور میں آپ نے اللہ کی ولایت میں جانا ہے نا، اور ظلمات سے نکلنا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. تو کیسے اللہ کہتا ہے میرے نمائندے کی ولایت میں آؤ تو میری ولایت میں ہو. میں آسان لفظوں میں بات کر رہا ہوں تاکہ بات پہنچے. وہ آدم سے لے کر خاتم تک یہ سارے اللہ کی ولایت کے جلوے ہیں یا نہیں؟ بولے نا ہیں. بھئی یہ شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی ہر کوئی مانتا ہے نا کہ آدم سے لے کر حضرت خاتم تک یہ سارے اللہ کی ولایت کا تسلسل. تو اب ہمارا سوال ہے، اللہ نے تو ولایتیں دو رکھیں، ایک اپنی ایک شیطان کی. تو شیطان کی ولایت قیامت تک ہے یا نہیں؟ ہے نا. تو اللہ کی ولایت بھی تو قیامت تک رہے گی. رہے گی یا نہیں؟ رہنی چاہیے. تو رسالت مآب تک، آدم سے لے کر خاتم تک تو سارے مانتے ہو کہ یہ اللہ کے ولی تھے. اب رسالت مآب کے بعد اللہ کی ولایت کدھر چلی ہے؟ بات آسان لفظوں میں ہو گئی. اب سرکار کے بعد یہ اللہ کی ولایت کدھر چلی ہے؟ لو ہم کہتے ہیں وہی غدیر. غدیر میں رسول خدا نے یہی بتایا کہ میرے بعد یہ ولایت خدا کسے ملی، اور لفظ بھی کہہ دیئے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بس توجہ رہے گی، ایک نتیجہ دینا ہے اس کے ضمن میں. اب رسالت مآب کے بعد اللہ کی ولایت مولا علی میں چلی نا، تو علی ہے اللہ کے ولی. اب علی اللہ کے ولی ہے، علی کے مقابلے پہ آنے والا اللہ کا ولی نہیں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. بھئی آدم سے لے کر خاتم تک تو سب کے مقابلے پہ آنے والوں کو اللہ کے ولی نہیں مانتے ہو. تو جسے رسول اپنی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے مقابلے پہ آنے والوں کو اللہ کے ولی کیسے مان رہے ہو؟ ہمارا تو یہی اعلان ہے، علی سے لے کر مہدی تک یہ سارے اللہ کے ولی ہیں. ان کے مقابلے پہ جو آئے اور جہاں آئے وہ ولی خدا نہیں، ولی شیطان ہے. ہمارا تو یہ اعلان ہے. اب یزید ولی شیطان ہے، ولی خدا نہیں. اب ان کے مقابلے پہ آنے والے ولی خدا نہیں ہو سکتے، وہ ولی شیطان ہے، وہ ولی شیطان ہے. اب آپ سے مخاطب ہوں، عرض کر رہا ہوں، پردہ غیبت میں اس ولایت خدا کا تسلسل ہے.
اور اس ولایت خدا کے تسلسل سے رابطے کا ذریعہ وہی رکھنا جو 12ویں نے جاتے ہوئے دیا ہے. ایسا ہی ہے نا بھئی؟ آسان لفظوں میں بات پہنچ گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں. وہ لفظوں کا سہارا لے کر، اور لفظ بھی متشابہ، ان کو اپنی مرضی کے معنی دیتے ہیں، پھر معنی دے کے جو چاہتے ہیں ادھر لے جاتے ہیں. توجہ ہے؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اعجاز کہ قرآن نے محکم اور متشابہ ساتھ رکھ دیے. محکم کی ایک مثال دے دوں تاکہ یہ بات بھی واضح ہو جائے. میں نے کہا جو بغیر قرینے کے سمجھ میں آ جائے. مثلا یہ آیت ہے قل هو اللہ احد، یہ محکم ہے. کہہ دو اللہ احد ہے. اب احد کا معنی کسے نہیں آتا؟ بھئی توجہ ہے، احد کا معنی واضح ہے نا، کسی قرینے کی ضرورت ہے؟ وہ ذات، صفات، افعال، عبادات میں احد ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اس کی ذات، صفات، افعال میں کوئی شریک ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. اچھا آگے پڑھیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ہے. بے نیاز ہے، یہی معنی ہے نا، صمد ہے. لم یلد ولم یولد، اس کا رشتہ ہم سے والد و مولود والا نہیں، خالق و مخلوق والا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ والد اور مولود والا نہیں، خالق و مخلوق والا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ کسی کا ہم سر نہیں، کسی کا ہم پلہ نہیں. اب یہ ہے محکم آیت. اب جتنی متشابہ آیتیں ہیں نا، ان کو ان محکمات کے سائے میں تفسیر کرنا. مثلا اب پروردگار فرماتا ہے قرآن مجید میں، فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں؟ قرآن میں بولے تو صحیح ہے نا بھئی؟ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے وجہ کے. ہے ہاتھ کی نسبت بھی ہاتھ کی طرف، اللہ کی نسبت ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ ہے، فوق ہے. توجہ رہے گی، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، اس کا چہرہ باقی رہے گا. اب معنی یہی کر رہا ہوں، چونکہ ظاہری وجہ کا معنی تو یہی ہے. سوچئے، توجہ فرمائیں. یہ ہے متشابہ آیت. اس کا معنی محکم سے کرنا. کیا معنی محکم سے کرنا؟ کوئی ایسا معنی نہ کرنا جس سے اس کا جسم بن جائے. توجہ نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں. باتیں اتنے مجمع میں ہی اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. واللہ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے مجمع میں بات زیادہ دقیق ہوتی ہے، عمیق ہوتی ہے، کیونکہ بندے کو پتا ہوتا ہے کہ جتنے لوگ ہیں میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے. مجمع وسیع ہوتا جائے، بندے کو خیال ہوتا ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. توجہ رہے گی، اس لیے بات کر رہا ہوں. وہ ید اللہ کہو، وہ وجہ کہو، وہ کل من الیہ فان و یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو جائے گی، تیرے رب کا وجہ باقی رہے گا. یہ آیات ہیں نا، ہم مانتے ہیں قرآن میں ہے، ید اللہ ہے، وجہ ربی کا ہے. اب اس کے معنی کیا کریں؟ محکم نے بتایا کہ جو لفظوں سے معنی تمہارے ذہن میں آ رہے ہیں وہ نہ سمجھنا. بات پہنچ گئی. وجہ کا جو معنی سمجھ رہے ہو خدا کر، وہ منطبق نہ کرنا. یعنی اگر یہ چہرہ مراد لیا تو جس کا چہرہ ہوگا اس کا جسم ہوگا، جس کا جسم ہوگا وہ زمان اور مکان میں آ جائے گا. جو زمان اور مکان میں محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہے یا نہیں؟ بولیے نا، ہے. اچھا دوسری آیت پڑھ لیں، وہ بھی محکم ہے. لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں. جب اس کی مثل کوئی نہیں تو اس جیسا کیسے کہیں؟ بات توجہ نہیں ہے. اب اگر جو کوئی کہے کیسا لگتا ہے، کہا دیکھ ایسا لگتا ہے، ایسے سے مراد وہ سمجھ رہا ہے اللہ ایسا ہے. یہ مخالف اہل بیت بھی ہے، مخالف قرآن بھی ہے. میری بات پہ توجہ ہے؟ یہ مخالف اہل بیت بھی ہے، مخالف قرآن بھی ہے. بھائی توجہ فرمانا، معذرت چاہتا ہوں. ہمیں ولایت کے سائے میں، ہم سے ولایت کے سائے میں ولایت بھی لے لی، الوہیت بھی لے لی. نہ آل محمد کا خدا ہمیں بتایا، نہ آل محمد خود بتائے. نہیں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، جو علی
جو علی دنیا کے بعد لوگ شناخت کروا رہے ہیں وہ علی نہیں، علی اس سے بلند ہے۔ خدا کی قسم ایسے ہی نہیں کہہ رہا، ممبر سے کہہ رہا ہوں۔ ہم نے مولا کائنات کے وہ خطبات سے اگر مولا کو سمجھا ہوتا تو پتہ چل جاتا۔ میں نے پرسوں جملہ کہا تھا نا، میرے مولا نے کہا ہے میں نے نور وحی کو دیکھا۔ نور وحی ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، یہ نور تجلی ہے، یہ جیسے مصطفیٰ دیکھتے ہیں ویسے ہی مرتضیٰ دیکھتے ہیں۔ یہ ایسے ہے، باطن مصطفیٰ اور مرتضیٰ ایک ہے۔ توجہ ہے؟ اگر وہ پتہ چل جاتا تو پھر پتہ چلتا یہ نفس رسول کے معنی کیا ہے۔ نہیں توجہ، نفس رسول کے معنی کیا ہے؟ علی نفس رسول ہے، اور نفس کا معنی ہوتا ہے جب اصل ہٹے تو جو اس کی جگہ لے لے اسے کہتے ہیں نفس۔ توجہ نہیں ہے؟ نہیں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، یہ جتنے خطبے ہیں نا نہج البلاغہ میں، جتنے خطبات ہیں، ان میں ایک خطبہ بھی میرے مولا نے سرکار کی موجودگی میں نہیں دیا۔ کوئی خطبہ سرکار کی موجودگی میں نہیں دیا۔ میں نے عشرے میں عرض کیا تھا کہ ایک خطبہ بھی سرکار کی موجودگی میں نہیں دیا، حالانکہ سرکار نے تو زندگی میں فرمایا تھا نا، علی میں شہر ہوں تو در ہے۔ تو وہ در تھے یا نہیں تھے نا، لیکن خاموش ہیں۔ ایت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں جب تک سرکار زندہ رہے مولا کائنات نے ایک خطبہ بھی نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کہتے ہیں یہ ہے مقام ادب۔ میری بات پہنچ گئی، بات پہنچ گئی۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ ہے مقام ادب۔ بتایا جب تک شہر ہے در چپ رہے گا۔ نہیں، جملہ بدل دوں، سمجھایا جب تک استاد ہے شاگرد چپ رہے گا۔ توجہ ہے؟ یہ سمجھایا ہم سے سیکھو مقام مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ۔ نہیں توجہ نہیں، یا علی تیری عظمتوں پہ قربان، تو نے تو در کھول دیا۔ بتایا کہ مجھ علی میں صلاحیت ہے، صلاحیت کے باوجود بھی بولتا نہیں، چونکہ میرا مصطفیٰ ہے۔ تو یہ ادب رسول ہے نا، ادب سرکار ہے نا۔ نہیں توجہ ہو رہی؟ بھئی مولا کو بولنے کی اجازت مصطفیٰ نے دی ہے۔ جب کہا یہ شہر ہے، میں شہر ہوں، یہ در ہے، تو بتا رہے تھے نا کہ اس در کی طرف سے آنا۔ توجہ نہیں ہے؟ تو بتایا نا مولا میں بولنے کی صلاحیت بھی ہے، مولا نفس رسول بھی ہے، سارے فضائل اور مناقب رسول جو بیان کیے ہیں مولا علی کے وہ ان میں تھے، بالقوہ نہیں تھے، بالفعل تھے، یعنی موجود تھے۔ پھر بھی میرا علی چپ ہے نا۔ تو جنہوں نے مصطفیٰ کا ادب اس مرتضیٰ سے لیا ہو وہ کسے مانے اور کیسے مانے کہ جب مصطفیٰ ہوں تو وہ بول پڑے؟ نہیں، میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کرتا۔ ہم کیسے مان لے جب ہمارا مرتضیٰ یہ بتا رہے ہیں، ہمیں علی بتا رہے ہیں کہ ادب رسول کا مقام یہ ہے کہ صلاحیت ہو بھی تو بولنا نہیں، اور جہاں صلاحیت ہی نہ ہو۔ نہیں توجہ ہو رہی؟ جہاں خاموش رہنے کا تقاضا ہو اور کوئی بول پڑے، ہم سمجھ جائیں گے اگر دل میں ادب رسول ہوتا تو تعمیل حکم رسول ہوتی۔ ہائے 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 ہائے، تعمیل حکم مصطفیٰ ہوتی، نافرمانی نہ ہوتی۔ لیکن بات آپ تک پہنچ گئی، جب تک مصطفیٰ ہیں مرتضیٰ نہیں بول رہے، اور جب وہ نہیں تو خطبے دے رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، خطبے دے کے بتا رہے ہیں کہ اسی وجود کا تسلسل ہوں، اسی وجود کا تسلسل ہوں۔ بس توجہ رہے گی۔ آج صرف اتنی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل وضاحت کر دوں گا۔ یہ جو ید اللہ، یہ جو وجہ، اس کا ظاہری معنی مراد یہی تعریف کی گئی، یہ متشابہ ہے، تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ آج صرف ایک اشارہ کر دیتا ہوں، اشارہ۔ ید کا معنی ید، اللہ پروردگار کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھوں پر، سب کے اللہ کا ہاتھ۔ اچھا، یہ ید سے نسبت دینے کا معنی یہ ہاتھ ہے؟ نہ، آپ کہہ رہے ہیں نہیں، تو پھر ید سے خدا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اب آئیں،
ہم اگر ید کے جو عربی میں اور اردو میں اور فارسی میں ہر جگہ یہ جو محاورے ہیں اسی سے سمجھ جائیں گے اس کا حقیقی معنی کیا ہے. مثلا روز مرہ زندگی کے، اب میں نے ساری تمہید چھوڑ دی چونکہ وقت گزر گیا، اس لیے ایک جملہ کہنا ہے. مشکل باتیں ہوں تو ہماتن گوش ہو کر سننے سے تھکن ہوتی ہے، احساس ہے، مجھے پتہ ہے، میں عام فہم باتیں نہیں کر رہا، اس لیے تھکن کا احساس ہونا ضروری ہے. اور میرے بزرگان موجود ہوتے ہیں محفل میں، مجلس میں، اور یقیناً ان کا بیٹھنا میرے لیے اعزاز ہے، لیکن واقعاً وہ عمر کا تقاضا اور سارے مسائل ہوتے ہیں. میں ان سب کا شکر گزار ہوں. توجہ فرمائیں گے جو کہنا چاہ رہا ہوں. ید، اس ید سے مراد یہ نہیں، تو اللہ نے پھر ید کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، آیت پہ غور فرمائیں، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے، کہا نا. اب کیا مراد؟ ید کا معنی ہاتھ ضرور ہے، لیکن اس ہاتھ کو کنایا لیا جاتا ہے طاقت کے لیے، نہیں توجہ، قدرت کے لیے، تصرف اور تسلط کے لیے ہاتھ کو کنایتاً استعمال کیا جاتا ہے. میں بھی مثال دوں گا، آپ پہنچ جائیں گے. مثلا اگر میں ممبر سے کہوں، میں نے کسی دوست سے کہا فلاں کام ہے، اس نے کہا جی یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، نہیں توجہ فرمائے، بائیں ہاتھ کا کام ہے. اچھا ہم نے کہا یار فلاں کام چاہیے، مثال دے رہا ہوں، دوست تھے اسلام آباد میں، مثال دے رہا ہوں، میں نے کہا یہ کام ہے فون پہ، اس نے کہا قبلہ فلاں سے رجوع کریں، فلاں سے رابطہ کریں. میں بھی بات کرتا ہوں، میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ان کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں. توجہ نہیں ہوئی ہے. یہ دونوں لفظ، یہ دونوں محاورے بولے جاتے ہیں یا نہیں؟ بولے جاتے ہیں. اب بول کے بتائیے گا، معذرت چاہتا ہوں، بول کے بتائیے ان کا مراد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بائیں ہاتھ کا کام ہے، دوسرا اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، اس سے مراد یہ ہاتھ لے رہے ہیں؟ بولے تو صحیح، نہیں لے رہے ہیں؟ نہیں. کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس کے بائیں ہاتھ کا کام کہ کوئی بڑا کام نہیں، دائیں کے مقابلے پہ بائیں ہاتھ کی طاقت کم ہے، تو بتانا چاہتے ہو یہ تو بائیں ہاتھ کا کام ہے، معمولی کام ہے. توجہ نہیں ہے، معمولی کام ہے. یعنی پتا چلا، ہاتھ کہہ کے بتایا کہ کوئی بڑا کام نہیں، اس کی قدرت میں ہے، اور قدرت میں بھی اتنا ہے کہ اس کو دائیں ہاتھ کی ضرورت نہیں، یعنی زیادہ طاقت لگانے کی ضرورت نہیں، وہ معمولی طاقت سے بھی یہ کر دے گا. ایسا ہی ہے نا، جب کہتے ہیں لمبے ہاتھ ہے تو مراد یہ ہے کہ اس کا پہنچ وہاں تک ہے. تو ہاتھ کا ذکر کیوں کیا؟ چونکہ ہاتھ قدرت کی علامت ہے، شے ہاتھ سے پکڑتے ہو. تو اللہ نے بھی جب ید اللہ کہا تو کہا یہ مراد نہ لینا. اللہ نے کہا تم سب کی طاقتوں پہ میری طاقت مسلط ہے. میری بات پہ توجہ ہو گئی؟ توجہ ہو گئی؟ ید اللہ کا معنی اب قدرت ہو گیا، تو ید اللہ اللہ کی قدرت. میں نے بات تو کہہ دی ہے، ید اللہ اللہ کی قدرت. اب جسے بھی ید اللہ کہا جائے گا مت سمجھنا اس کا یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، بس بتا رہا ہے خدا کہ میری قدرت کا ایک جلوہ یہ ہے. ہائے 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 ہائے. اسی لیے تو جب کہنے والوں نے کہا یا علی جو کی روٹی اور درے خیبر کو اکھاڑ دیا، تو کہنے لگے ان ہاتھوں سے تھوڑا اکھاڑا ہے. فرماتے ہیں وہ ید اللہ ہے، ید اللہ. ما کلا تو ما فتح تو بابا خیبر بے قوت جسمانیہ بل بے قوت روحانیہ. کہتے ہیں میں نے جسمانی قوت سے وہ خیبر کے در کو نہیں اکھاڑا، میں نے روحانی قوت سے. اب روحانی قوت سے کیا مراد؟ علی بتا رہے تھے ان ہاتھوں کی طاقت نہیں تھی، وہ طاقت وہ تھی جو اس کے ایمان کے نتیجے میں اس نے میرے دست قدرت میں پیدا کر دی ہے. توجہ ہے؟ یہ مراد ہے کہ علی قدرت الہی کا جلوہ ہے. توجہ نہیں ہو رہی؟ علی قدرت الہی کا جلوہ ہے. اب مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، ڈاکٹر صاحب بھی وہ ہمارے دوست قم میں استاد فاطمی نیا ایک جملہ کہتے ہیں جو ید اللہ ہوگا وہ تھا تو نہیں، وہ ہے بھی نہیں. توجہ ہو رہی؟ وہ آج بھی نجف میں ید اللہ ہے. توجہ نہیں؟ اچھا جو عین اللہ ہوگا، اب عین اللہ کا معنی بھی ویسے ہی لیں، یہ آنکھ تھوڑی ہے بھائی، اللہ کی طرف عین کی نسبت دے رہے ہو تو یہ آنکھ مراد نہ لینا.
کیا مراد کہ میں دیکھ رہا ہوں نا آپ کو، آپ مجھے، اگر میں یہ حجاب درمیان میں کر دوں دیکھ سکو گے؟ تو کیا حائل ہو گیا؟ حجاب. چونکہ مجھے اور آپ کو اللہ نے جو نگاہ دی اس کی شرط رکھی کہ حجاب سامنے نہ آئے. اس دیوار کے پار کیا ہے مجھے پتا نہیں، آپ کو پتا نہیں، چونکہ یہ حجاب بن گئی. عین اللہ کا معنی ہے اللہ نے سارے حجاب ہٹا دیے. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، معذرت چاہتا ہوں. اب جو عین اللہ ہوگا وہی یہ کہہ سکتا ہے. آیت اللہ سید نعمت اللہ جزائری کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اور بزرگ علماء بھی یہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ مولا کائنات کوفہ کے منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، انسانی شکل میں شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا علی آپ نے دعویٰ کیا ہے میں آسمانوں کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہوں. مولا نے فرمایا ہاں. کہنے لگا بتائیں اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ آیت اللہ سید نعمت اللہ جزائری کی کتاب فرماتے ہیں کہ جب پوچھا اس نے کہ بتائیں جبرائیل کہاں ہے، مولا مسکرائے اور یوں دیکھا، کہا انت جبرائیل. توجہ نہیں ہوئی ہے. وہ کہنے لگا یا علی آپ نے اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھا تو پھر آپ کو پتا چلا؟ کہا نہیں پہلے ہی پتا تھا. تو کہا پھر دیکھا کیوں؟ کہا تاکہ انہیں پتا چل جائے نگاہ علی کہاں تک جا رہی ہے. توجہ ہے. جب مولا کے روزے پہ جاتے ہیں، مولا کے روزے پر چلیں، ابھی نجف میں تو پتہ اس طرح نہیں لکھا گیا، لیکن مشہد میں جاتے ہو تو باہر اذن دخول لکھا ہوا ہے نا، کہ آپ نے جب حرم کے اندر داخل ہونا ہے تو اذن لینا ہے. اس میں یہ لفظ پڑھتے ہو یا نہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ پڑھتے ہیں نا. اور آپ میرا کلام سن رہے ہیں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. کیسے سن رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں، کیسے جواب دے رہے ہیں؟ چونکہ لسان اللہ ہیں، عین اللہ ہیں، اذن اللہ ہیں. بات میں توجہ ہے. اب اس طرح مانو گے نا تو وہ توحید کا مقام باقی ہے. نہیں توجہ ہو رہی. اگر اذن اللہ کا یہ معنی مانو گے کہ وہ سمیع و بصیر ہے، وہ انہیں اس ظاہری دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ تمام صلاحیتیں دی ہیں جو زندگی میں تھی. نہیں، اب زندگی موت کا معنی صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں مکتب تشیع میں امام کی ظاہری زندگی اور بعد الممات زندگی میں فرق ہی نہیں. ممبر سے کہہ رہا ہوں نہیں فرق. امام ہے، زندہ رہے یا شہید ہو جائے. توجہ نہیں ہے. اللہ اس کی صلاحیتیں چھین تھوڑی لیتا ہے. توجہ نہیں ہے. اسی لیے تو درود ہے، قیامت تک درود ہے. نہیں، کل عرض کروں گا انشاءاللہ درود کے حوالے سے درود کیا ہے، حقیقت درود کیا ہے. ایک لفظ ذہن میں لے جائیے گا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور ملائکہ یصلون مضارع ہے، بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. نہیں توجہ. یہ صلاۃ، اللہ کی صلاۃ کیا ہے، اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ کا درود کیا ہے؟ یہی جو آپ پڑھتے ہیں. چلے اب بات آ گئی تو روکتا نہیں ہوں، کل عرض کرنا چاہتا تھا روکتا نہیں ہوں. اللہ کا درود کیا ہے؟ ہمارا درود کیا ہے؟ پڑھیں صلی علی محمد وآلہ. اچھا، معذرت، بہت معذرت، اس لہجے میں بات کر رہا ہوں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ بھیج رحمت محمد اور ان کی. تو اگر اللہ کا درود بھی یہ ہے تو اللہ کس اللہ کو کہتا ہے؟ نہیں توجہ فرمائے. اگر اللہ کا درود بھی یہی لفظ ہیں تو اللہ کس اللہ کو کہتا ہے؟ اللہ کس اللہ کو کہے گا تو بھیج؟ وہ تو بھیجنے والا ہے.
ہم کہہ رہے ہیں تو بھیج. بس پتا چلا اللہ کا درود یہ لفظ نہیں. اللہ کا درود کیا ہے؟ معصوم کی حدیث. معصوم سے پوچھا گیا، فرمایا الصلاۃ من اللہ رحمہ، اللہ کی طرف سے درود رحمت ہے. اب رحمت کا معنی جا کے کر لیں. میں نے لغت میں دیکھا ہے رحمت کا معنی یہ ہے، بھائی ربیع الاول ہے، رحمت کا معنی یہ ہے جو جسم میں موجود ضرورت کو پورا کرے، اسے کہتے ہیں رحمت. اللہ رحمان الرحیم ہے، کیا معنی؟ میری آنکھ کی ضرورت ہے دیکھنا، یہ نور رحمت ہے. زبان کی ضرورت ہے بولنا، یہ گویائی رحمت ہے. سننا ہے رحمت، بولنا ہے رحمت، چلنا ہے رحمت، یہ سب چیزیں رحمت ہے نا. اب رحمت کہتے ہی اسے ہیں جس کے ذریعے وجود کی احتیاج کو پورا کیا جائے. اب آیت پڑھو اور سوچتے جاؤ بطول کے بابا کا مقام کیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ نے کہا تجھے عالمین کے لیے. علماء موجود ہیں للعالمین، یہ جو لام کے نیچے زیر ہے یہ کس کے لیے ہے؟ کہ تو علت ہے. تو علت ہے یعنی کائنات اگر باقی ہے تو تیرے وجود کے صدقے میں. تو سبب بقائے کائنات ہے. اللہ نے کہا میں پوری کائنات کی وجود کی ضرورت کو پورا کرتا ہوں لیکن مصطفیٰ تیرے صدقے میں. تو عالمین کے لیے رحمت ہے. اچھا رحمت کا معنی پتہ چل گیا. معصوم فرماتے اللہ کی طرف سے رحمت ہے درود. تو رحمت کا عام معنی کر سکتے ہیں نا کہ وجود مصطفیٰ پہ اللہ کی رحمت جاری ہے. تو وہ رحمت کوئی لفظ ہے نہیں نا، وہ کوئی حقائق ہے نا، وہ وجود ہی ہوگا نا. سب سے بڑی حقیقت وجود ہے. تو میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ میری بات پہلے سن رہے ہیں پھر سمجھ رہے ہیں. تو پہلے سنیں گے پھر سمجھیں گے نا. اگر کوئی دوست سو جائے تو نہ سنے گا نہ سمجھے گا، ایسا ہی ہے نا. تو مجھے بات پہنچانے کے لیے، لفظ پہنچانے کے لیے آپ کو سنانا بھی ضروری ہے تاکہ سمجھ سکو. ایسا ہی ہے نا، پہلا مرحلہ سننا ہوتا ہے پھر سمجھنا. تو اگر میں لفظ پہنچانا چاہتا ہوں تو آپ کا متوجہ ہونا ضروری ہے. اور اگر اللہ رحمت دے رہا ہے اور مصطفیٰ میں صلاحیت ہی نہیں ہے تو دے کیسے رہا ہے؟ ہائے 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 ہائے. بس اللہ نے کہا اسی لیے میں نے اعلان ادھر کیا ہے ادھر نہیں کہ میں درود بھیج رہا ہوں. اللہ نے کہا میں ابس کام نہیں کرتا. اگر مصطفیٰ میں لینے کی صلاحیت نہ ہوتی تو دینے کا اعلان نہ کرتا. ہائے ہائے ہائے. اگر ادھر لینے کی صلاحیت نہ ہوتی، رات ہی مجھے آصف بھائی نے بتایا سکلین بھائی کہہ رہے ہیں 17 ربیع الاول کا جشن پڑھیں، میں ادھر ہوں نہیں، چلیں جشن میں میں بھی شامل ہو گیا. یہ جملے ہو گئے کہ تو رحمت ہے عالمین کے لیے اور مصطفیٰ پہ اللہ رحمت بھیج رہا ہے. بھائی پڑھے لکھے دوست ہیں، علماء ہیں، میں اور آپ، میں تقریر کر رہا ہوں نا، میرے تقریر کرنے کی بھی حد ہے اور آپ کے سننے کی بھی حد ہے. اگر میں طے بھی کر لوں کہ میں نے 2 گھنٹے اور پڑھنا ہے، آپ نہیں سنیں گے. ایسا ہی ہے نا. کہیں گے یار کیا مصیبت میں پڑ گئے، پہلے ہی مولوی کو سننا مشکل اور اوپر سے کہہ رہا 2 گھنٹے اور پڑھوں گا. ایسا ہی ہے نا. کیوں؟ دیکھیں بات توجہ فرمائیں. چونکہ میرے اور آپ کے وجود میں یہ سکت نہیں، صلاحیت نہیں، اس لیے دینے والے کو بھی طاقت اپنی طاقت کے مطابق دے گا، لینے والا بھی اپنی صلاحیت کے مطابق لے گا. بات تو میں نے کہہ دی ہے. اگر دینے والا ہو خدا اور لینے والا ہو مصطفیٰ. ہائے 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 ہائے. اب سوچو ادھر سے دینے کا اعلان ہو رہا ہے کہ میں رحمت بھیج رہا ہوں. اگر لینے والے میں صلاحیت نہ ہو تو اعلان نہیں ہوگا. بس اللہ نے بتایا میں جب دیتا ہوں یہ اتنا قابل ظرف ہے، یہ ویسے ہی لیتا ہے جیسے میں دیتا ہوں. اچھا تو جب اب سمجھے آخری جملہ، اور خدا کی قسم آپ کے دلوں میں اگر معرفت کے ساتھ عظمت اہل بیت آ جائے تو اس سے بڑا جملہ میرے پاس کوئی نہیں. اب جب پیمبر ختمی مرتبت پر سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی اور فرمایا یصلون علی النبی، علی النبی، نبی پر درود ہے، ایمان والو تم بھی بھیجو. تو صحابہ نے سوائے کل مہر کا صحابہ نے پڑھا اللہم صلی علی
محمد، رک گئے. سرکار نے فرمایا مجھ پر تم بریدہ درود نہ بھیجو. ہائے 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 ہائے، مجھ پر دم کٹا درود نہ بھیجو. صحابہ نے پوچھا دم کٹا درود کون سا ہے، دم بریدہ درود کون سا ہے، ناقص درود کون سا ہے؟ فرمایا جس میں مجھ پہ رک جاؤ اور میری آل کو شامل نہ کرو. ہائے ہائے ہائے، میری آل کو شامل نہ کرو. تو سرکار نے بتایا جیسے مجھ پہ درود ہے ویسے میری، اسی لیے تو جیسے مدینے جاتے ہیں ویسے کربلا جاتے ہیں. ہائے 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 ہائے، توجہ ہے. اسی لیے جیسے مدینے جاتے ہیں ویسے نجف جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، کاظمین جاتے ہیں. کیوں؟ چونکہ جو حیات ادھر ہے وہی ادھر ہے. اسی حیات مصطفیٰ کا تسلسل ہے. حسین منی وانا من حسین. ہاں اگر یہ حیات کا تسلسل نہ ہوتا تو درود میں شامل نہ ہوتے. درود میں شامل ہی اس لیے کیا تاکہ قیامت تک کوئی ان کو مجھ سے جدا نہ کرے. اور جو جدا کرے گا مصطفیٰ سے آل مصطفیٰ کو، اس کے پاس نہ آل ہے نہ مصطفیٰ ہے. کیا ایک اہل سنت عالم کا پیارا جملہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ انہیں سمجھ میں آئے گا جنہیں لبیک یا حسین سمجھ میں آئے. یہ جملہ ہے ان کا. وہ فرماتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کہنے والے کو لبیک یا حسین اچھا نہ لگے؟ جسے رسول اچھا لگتا ہے اسے آل رسول کیوں نہ اچھی لگے. میں کل انشاءاللہ کتاب لاؤں گا، دکھاؤں گا آپ کو. مولانا شفیع اکاڑوی کی کتاب ہے امام پاک اور یزید پلید. روایت پڑھ رہا تھا خود بھی، اسی وقت بھی ایک گریے کی کیفیت ہو گئی. روایت وہ لکھتے ہیں کہ سرکار مدینے اپنے مسجد نبوی سے نکلے اور حضرت سیدہ کے گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، کہیں اور جانے کا قصد ہے. جیسے سیدہ کے گھر کے پاس سے گزرنے لگے تو حسین کے رونے کی آواز آئی. کہتے ہیں جیسے ہی مولا حسین کے گریے کی صدا سرکار کے کانوں میں پہنچی تو کہتے ہیں سرکار نے صحابہ کو وہیں روکا، اندر آئے اور حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہنے لگے بطول جب تک میں زندہ ہوں حسین کو رونے نہ دے. آیت اللہ جعفر تشتری لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم حسین کو پکڑ لیتے، کبھی پیشانی کے بوسے دیتے، کبھی لبوں کے، کبھی آنکھوں کے، کبھی گلے کے، کبھی رخساروں کے. کہتے ہیں یہ انداز محبت حضرت سیدہ دیکھتی، پکار کے کہتی بابا کیوں بوسے دے رہے ہیں؟ آیت اللہ جعفر تشتری لکھتے ہیں بعض بتا دیتے بعض نہ بتاتے. کیوں؟ جانتے تھے ماں ہے نرم دل ہے، سن کے زندہ نہیں رہے گی. بتاتے میں پیشانی پہ بوسہ دے رہا ہوں، لبوں پہ دے رہا ہوں، رخساروں پہ دے رہا ہوں، گلے پہ دے رہا ہوں. کہتے ہیں بعض بتاتے لیکن نہ لبوں کا بتاتے نہ پیشانی کا بتاتے. کہ ان دو جگہوں پہ بوسہ دینے کا سبب کیا ہے؟ اب آگا جعفر تشتری کے ہی جملے ہیں. فرماتے ہیں کہ اے یا رسول اللہ آپ کو بیٹی کا جو درد تھا نا اور محبت تھی وہ تقاضا کرتی تھی کہ نہ بتاؤ. حسین 6 سال کے، ابھی ظلم ہوا نہیں اور آپ نہیں بتاتے کہ ماں کا دل نرم ہے. کہتے ہیں جو درد آپ ماں کو نہیں بتانا چاہتے وہ بہن کو دیکھنا پڑا. وہ بہن کو دیکھنا پڑا. اسی لیے کہتے ہیں جب 11 محرم کو میری آقا زادی آئی نا تو کہتے ہیں کہ لاشیں حسین پہ جھک گئیں. اور یہ بھی آیت اللہ جعفر تشتری لکھتے کہتے ہیں کہ پھر بطول کی بیٹی نے ایک کام کیا. مدینے کی طرف رخ تھا نا، نوحہ پڑھ رہی تھی، شیعہ سنی دونوں نے لکھا ہے نانا وہ آپ ہیں جس پر ملائکہ درود بھیجتے ہیں، نانا ذرا مدینے سے کربلا آئے اور آ کر دیکھیں یہ آپ کا حسین ہے. کہتے ہیں اس کے بعد ثانی زہرا شریکت الحسین نے اپنے لب اس کٹے ہوئے گلے پہ رکھے.
اور اب ایک جملہ کہا نانا جس جگہ میں بوسہ دے رہی ہوں اس جگہ آپ بوسہ نہیں دے سکے، اجرکم من اللہ۔ مجھ میں ہمت نہیں رہی واللہ، اس لیے طویل مصائب نہیں پڑھوں گا، دو جملے سن لیں۔ کہتے ہیں اس کٹے ہوئے گلے پہ لب رکھ کے مدینے کی طرف رخ ہے، کہنے لگی نانا تو نے آپ نے پیشانی پہ بوسے دیے، لبوں پہ دیے، رخساروں پہ دیے، لیکن آپ نے کٹے ہوئے گلے پہ نہیں دیا۔ میں وہ مظلومہ بہن ہوں جسے گلا کٹا ہوا دیکھنا بھی پڑا۔ کہتے ہیں جب میں نے شیخ الجامعہ ان کے پچھلے دنوں کسی دوست نے کلپ بھیجا، اس میں یہ علامہ اختر عباس مرحوم و مغفور ان کا یہ جملہ ہے، اور اسی پہ مصیبت ختم کر دے تو اچانک ذہن میں آیا۔ فرماتے ہیں کہ جب واقعہ کربلا کے بعد ایک کوفے کا باشندہ محب اہل بیت مدینے گیا تو سوچا امام سے مل لوں۔ کہتے جب امام زین العابدین کی خدمت میں پہنچتا ہوں، وہ روایت کر رہا ہے، کہتا ہے امام نے مجھ پہ نظر پڑی تو کہنے لگے کوفے کے حالات۔ میں نے کہا مولا مختار بدلے لے رہا ہے، تو کہتے ہیں امام نے فوراً پوچھا بتاؤ ہرملہ پکڑا گیا؟ شب جمعہ ہے، باب الحوائج کا تذکرہ آ گیا، مجھے بتاؤ ہرملہ پکڑا گیا؟ کہتا ہے میں نے، وہ کوفی کہتا ہے میں نے امام سے سوال کیا، راوی خود ہے، روایت اس نے کوفے میں آ کے بیان کی، کہتا ہے میں نے امام سے سوال کر لیا مولا کیا دوسروں نے ظلم کم کیے ہیں؟ آپ نے شمر کا نہیں پوچھا، عمر سعد کا نہیں پوچھا، آپ نے خولی کا نہیں پوچھا، دوسرے قاتلان حسین اور جانساران حسین کا نہیں پوچھا، آپ نے ہرملہ کا کیوں پوچھا؟ اب شیخ الجامعہ فرماتے امام نے روتے روتے کہا کہ یہ تیر صرف اس بچے کے گلے پہ نہیں لگا، یہ ہم آل محمد کے دل پہ لگا۔ شاید اس تیر کا اثر تھا کہ ماں ابھی تک دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ شخص کہتا ہے میں مدینے گیا، کوفے گیا، کہتے ہیں کوفے پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ مختار کے ساتھ کچھ سپاہی کھڑے ہیں، کہتے ہیں میں رک گیا کہ کوئی واقعہ ہونے والا ہے، چونکہ جب قاتلوں کو لایا جاتا تھا اور کوئی سنگین قاتل حسین ہوتا تھا مختار خود کھڑے ہو جاتے تھے دارالعمار۔ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، اتنے میں ہرملہ آیا، کہتے ہیں ہرملہ کو دیکھ کے میں نے تکبیر بلند کی، کہتے ہیں جیسی تکبیر بلند کی اب مختار میری طرف متوجہ ہوئے، وہ کہتا ہے کوفی، کہتا ہے مجھ سے متوجہ ہو کے پوچھا حضرت مختار نے کیوں تکبیر بلند کی؟ کہتے ہیں میں نے کہا مدینے سے آ رہا ہوں اور امام زین العابدین سے ملا ہوں۔ امام نے کسی کا نہیں پوچھا، اسی کا پوچھا ہے۔ کہتے ہیں مختار نے کہا میرے ساتھ چلو، اندر لائے اور اب اسے سامنے کھڑا کیا، کہنے لگے بتا وہ کون سے ظلم ہیں جو تو نے کیے جسے آج تک آل محمد نہیں بولے؟ کہتا ہے یہ ملعون کہتا ہے کہ میرے پاس 3 تیر تھے، میں نے 3 تیر 3 ایسی جگہ پہ مارے ہیں کہ مجھے پتہ ہے اس کا درد آل محمد کو آج تک ہے۔ ملعون خود کہتا ہے، اور علماء کہتے ہیں اکثر کربلا کے واقعات انہی کی زبان سے پہنچے ہیں جو حضرت مختار پوچھتے تھے اور لکھواتے تھے۔ اب کہا بتا کہاں کہاں تیر مارے؟ کہتا ہے چھوڑ دے مختار۔ مختار نے کہا اسے تازیانے مارو اور جب تک یہ سچ نہ بتائے اس کی جان نہیں لینی۔ اب بتاتا ہے، کہتا ہے پہلا تیر میں نے اس وقت چلایا جب زینب کے پردوں کا محافظ، یہ میں جملے کہہ رہا ہوں، جب کمرے بنی ہاشم کہتے ہیں مشکیزہ لے کے جا رہے تھے، پانی بھر کے جا رہے تھے، کہتے ہیں اس وقت عمر سعد نے مجھے کہا یہ پانی اگر خیموں میں پہنچ گیا، حسین اور حسین کے اس جانثار کو پانی مل گیا تو پھر جنگ ختم نہیں ہوگی۔ اب سنیں گے، میں نے شیخ الجامعہ کا بار بار حوالہ دیا، بزرگان بڑے محتاط تھے اس لیے ان کا نام لے کے میرے پاس ویڈیو کلپ ہے اور کتاب میں بھی ان کی ہے۔ کہتا ہے ہرملہ ملعون کہتا ہے میں نے نشانہ لیا، کہتا ہے جیسے ہی میں مشکیزے کا نشانہ لے کے تیر چلایا، کہتا ہے تیر مشکیزے کو نہیں لگا، عباس کی آنکھ میں لگا۔
کہتے ہیں آنکھ میں تیر اور سینے کے ساتھ مشکیزہ، اور ہاتھ تو تھے نہیں۔ کہتے ہیں یہ آنکھ کا خون اتنا بہہ رہا تھا کہ عباس زین پہ ٹھہر نہیں سکا۔ اجرکم من اللہ۔ کہتا ہے یہ پہلا تیر میرا یہاں کام آیا، دوسرا تیر کہاں چلایا سنیں گے۔ کہتا ہے دوسرا تیر جب بطول کے بیٹے نے کہا نا آؤ میری مدد کو آؤ، کہتا ہے میں نے نشانہ لیا اور بطول کے بیٹے کی پیشانی پہ مارا۔ بس عزادارو اس نے سخت جملوں کو کوشش کر رہا ہوں میں آپ تک پہنچاؤں لیکن در پردہ پہنچاؤں۔ اچھا تیسرا تیر کب مارا اور کس کو مارا؟ اب کہتا ہے نہ پوچھ نہ بتا سکتا ہوں۔ کہا ملعون بتا، کہتا ہے سب سے سخت ظلم یہی تھا۔ کہا کون سا ظلم؟ کہا جب حسین کے ہاتھوں پہ 6 ماہ کا۔ یار آپ اہل درد بھی ہیں، اہل معرفت بھی ہیں، بعض جملوں کی قدر کر کے روتے ہو۔ میں یہ جملہ جو کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں افلاطون سے کسی نے پوچھا تھا افلاطون سے کہ کسی شریف کے لیے زندگی میں مشکل مرحلہ کون سا ہے؟ اس نے کہا جب شریف کو کمینے سے سوال کرنا پڑے۔ جب کسی شریف کو کمینے سے سوال کرنا پڑے۔ حسین سے بڑا شریف کوئی نہیں۔ حسین کے ہاتھوں پہ اصغر، اور ملعون کہتا ہے میں نے تیر مارا سے شعبہ تیر من الاذن الی الاذن، ایک کان سے لگا اور دوسرے کان سے نکل گیا۔ عزادارو میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا۔ آپ جانتے ہیں میرے مولا حسین نے آپ کو چند جگہوں پہ یاد کیا ہے، ان میں ایک جگہ یہ ہے جب حسین کے ہاتھوں پہ اصغر تڑپے اور اصغر نے آنکھیں بند کی تو میرے مولا حسین نے روتے روتے کہا کاش میرے شیعوں تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں کیسے پانی مانگ رہا ہوں۔ بس آخری جملے زحمت ختم کر رہا ہوں۔ مختار نے کہا ملعون تجھے اس ظلم پر ترس نہیں آیا؟ کہا ہاں، تیر مارنے کے بعد اتنا بڑا کام ہوا کہ میں ظالم ہو کے بھی رو پڑا۔ کہا کب؟ کہا حسین کے ہاتھوں پہ جب 6 ماہ کے اصغر نے جان دے دی نا۔ حسین کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں، کبھی پلٹ آتے ہیں، کبھی جاتے ہیں پلٹ آتے ہیں۔ 7 مرتبہ جب چکر لگائے، کہتے ہیں اللہ جانے حسین کے دل میں کیا آیا کہ 7ویں دفعہ پشت خیمہ پہ گئے اور ماں کو پکارا بچے کی کہ آؤ آ کر بیٹے کو دیکھ لو۔ کہتا ہے میں دور سے دیکھ رہا تھا، ایک پردہ ہٹا اور پھر مجھے ایک رونے کی صدا آئی۔ جانتے ہو علامہ ذیشان حیدر جوادی کے جملے سے مجلس کا اختتام فرماتے ہیں جب حضرت رباب نے اپنے لال کو دیکھا تو ایک جملہ کہا میرا سرتاج مجھے بتاؤ جس نے اصغر کو مارا اس کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی کیا 6 ماہ کے بچوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ اس بچے کو اتنا وزنی تیر۔ اللہ لعنت اللہ۔ شب جمعہ ہے، سب مل کے دعا کریں خدایا تجھے باب الحوائج کا واسطہ تمام مریضوں، خدایا سید آصف رضا نقوی صاحب کے اہلیہ محترمہ اور گھر میں دوسرے جو مریض ہیں خدایا سب کو، اور حاضرین میں جو مریض ہیں سب کو صحت و سلامتی عطا فرما خدایا بے حق محمد و آل محمد، بے حق باب الحوائج ہم سب کی مشکلیں آسان فرما، قلب یوسف زہرا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، حاضرین کی تمام مشکلات آسان فرما خدایا سب کو اس دنیا میں آل محمد کی محبت اطاعت اور ولایت اور اس دنیا میں شفاعت ہمارے شامل حال فرما۔ آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ سید آصف رضا نقوی صاحب کے تمام اہل خانہ کے مرحومین جن مرحومین کے نام لیے گئے ہیں وہ سب، اور آپ کے مرحومین کے لیے ایک دفعہ پھر زحمت فرمائیں التماس سورہ فاتحہ۔